وقت یہ ہے کہ انسان نماز جنازہ میں درود پڑھے۔ پہلی تکبیر میں کیا پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ، اور دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا؟ درود پڑھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں صاف حدیث ہے، ابو امامہ ابن سہل سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے انہیں بتایا کہ صلاۃ جنازہ میں یہ مسنون ہے کہ امام تکبیر کے بعد تکبیر کہے اور پہلی تکبیر کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرے؟ درود بھیجے۔ مستدرک حاکم اور دیگر کتاب حدیث کے اندر یہ روایت کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ جب بھی انسان کو فرصت ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجے؟ درود بھیجے۔ لیکن کچھ اوقات خاص ہیں جن کی تلاش میں، جن کو غنیمت جان کر کے موقع کی تلاش میں انسان کو لگا رہنا چاہیے، اور انہی اوقات میں سے ہے جمعہ کا دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخ وفیہ الصعق فاقصروا علی من الصلاۃ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور اسی دن میں اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، اس لیے کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن فرشتے کو مامور کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود کیا کرتا ہے؟ وہ پہنچاتا ہے۔ تو ایک انسان کو ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت جب بھی فرصت مل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن درود بھیجنے کی خصوصی فضیلت حدیث کے اندر میرے بھائیوں وارد ہے، اور اس کو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انہی اوقات میں سے جو اوقات فضیلت کے ہیں انہی اوقات میں سے اذان کے بعد ہے۔ ایک انسان کو تعلیم دی گئی اور یہ حدیث تقریباً گزر چکی، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص اذان کو سنتا ہے اور اذان کے الفاظ کو ایکول ٹو جواب دیتا ہے، جہاں فرق ہے وہ فرق ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کو آپ سارے لوگ جانتے ہیں۔ میں نے جہاں بتانا تھا آپ کو وہاں بتایا کہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ پر انسان کو وہی ثابت ہے کہ انہی کلمات کو کیا کرے گا؟ دہرائے گا، نہ انگوٹھا چومے گا اور نہ ہی دوسری حرکتیں کرے گا۔